بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف وطن واپس آ گئے ہیں اور لاہور کے مینار پاکستان میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ان کے جلسے کو ریاست کی پوری مدد حاصل تھی۔ وفاق اور پنجاب انتظامیہ، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور نادرا سمیت سب اداروں نے ان کی آمد کو محفوظ اور یقینی بنایا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ملک کے سب سے اہم سیاسی مسئلے انتخابات کے انعقاد پر کوئی بات ہی نہیں کی اور نہ اس کا کوئی مطالبہ دہرایا۔ ایک جمہوری لیڈر کو جو یہ سمجھتا ہو کہ اس نے قوم کے لیے اور جمہور کے لیے جلاوطنی کاٹی ہے اور جلاوطنی سے وہ واپس آ رہا ہو تو اسے ہر حال میں عوامی طاقت پر پر اعتماد رہنا چاہیے اور اسے ملک میں جمہوری عمل کو کسی طور پر بھی ڈی ریل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جب بھی جمہوری لیڈروں نے پہلے احتساب پھر انتخاب یا سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا مصلحت آمیز راستہ اپنایا، جمہوریت کی بساط لپٹ گئی اور جمہوریت کی نیلم پری کہیں کھو کر رہ گئی۔ پھر انہی لیڈروں کو اس نیلم پری کو قید خانوں سے بازیاب کرانے کے لیے کبھی MRD تو کبھی ARD بنا کر ایک مشترکہ کنٹینر سجانا پڑا۔ اس لیے انتخابات کے معاملے پر مسلم لیگ نون کی قیادت کا مینار پاکستان کے سٹیج پر مکمل خاموش رہنا جمہوریت کے مستقبل کے لیے اچھا شگون نہیں۔ یہ خاموشی بہرحال بے سبب بھی نہیں، کیونکہ ملک میں جو سیاسی فضا بنی ہوئی ہے اس میں مجموعی طور پر ایک قیدی کا بیانیہ لوگوں کو ازبر ہو گیا ہے اور عوامی سطح پر اڈیالہ جیل کے قیدی عمران خان کی پذیرائی کا گراف سب سے نمایاں اور بلند ہے، مگر یہ انتخابات جیسے خالص جمہوری اور آئینی عمل کو ٹالنے کا جواز نہیں ہے۔ قانون اور آئین جب وقتی مصلحتوں کے ہاتھوں زیر ہو جائیں تو عوام مایوس اور اکتا جاتے ہیں، عوام کا سسٹم کے اوپر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کا مطالبہ لیول پلینگ فیلڈ رہا ہے، یعنی یکساں مواقع سب قوتوں کو۔ اب اس مطالبے کی 100% تکمیل ہو گئی۔ سسٹم نے عمران خان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو چند برس پہلے نواز شریف کے ساتھ ہوتا رہا۔ اب لیول پلینگ فیلڈ کی مزید گنجائش نہیں، بلکہ اب اگر لیول پلینگ فیلڈ کا مزید مطالبہ دہرایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کو نقصان ہونا شروع ہوگا، کیونکہ عمران خان اور ان کی جماعت نے حالیہ چند برسوں میں مسلم لیگ نون کی قیادت اور کارکنوں سے بدرجہ زیادہ قیمت چکائی ہے۔ تحریک انصاف اس وقت غیر اعلانیہ طور پر کالعدم قرار پا چکی ہے۔ اس کے قائد سمیت ہزاروں کارکن، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جیلوں میں ہیں اور انہیں جیلوں میں رکھنے کا جواز بھی اپنے اندر کوئی معنویت نہیں رکھتا۔ ماضی سے مختلف بات یہ ہے کہ عوام سرکاری بیانیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ سسٹم عوامی رائے کو بلڈوز کرتا ہے تو جو نیا انتظام ہوگا اس کی حیثیت پانیوں پر تیرنے والی کاغذ کی ناؤ کی ہوگی۔ اس ملک میں تو معین قریشی اور شوکت عزیز بھی حکومت کر چکے ہیں، جن کی اپنی شہریت بھی مشکوک تھی اور حکومت سنبھالنے کے بعد ان کے شناختی کارڈ بنوائے گئے تھے۔ پاکستان جیسے ملک میں حکومت میں آنا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی سیاستدان کی باہر اچھی PR ہو تو وہ سفارش کرا کے پاکستان کا حکمران بن سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا، مگر یہ تاریخ کی لکیر کے صحیح سمت میں کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ غلط سمت میں کھڑا ہونے کی بات ہے۔ اس لیے اقتدار پر اقدار کو ترجیح دینے کے شہرا آفاق ڈائیلاگ بولنے والوں کو تو پیراشوٹ کی مدد سے اقتدار میں آنا زیب ہی نہیں دیتا۔ جمہوری قوتوں کو 100% نہ صحیح، اس کے قریب تر ہی صحیح، مگر عوام کی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آنے کو ترجیح دینا چاہیے۔ اب نواز شریف وطن واپس آ گئے ہیں۔
1.5 برس تک وہ میاں شہباز شریف کے ذریعے وطن میں ہی موجود تھے، اس حکومت کے سرپرست تھے اور مرکزی کردار تھے، اور ان کے اشارہ ابرو کے تحت حکومت کے فیصلے ہوتے تھے۔ اب بھی وہ سسٹم میں موجود نہ ہوتے ہوئے وہ کسی نہ کسی انداز میں اس سسٹم کے شراکت دار ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو ریاست کا ایک باوردی نمائندہ انہیں ایئرپورٹ پر سلوٹ نہ کرتا، اور ریاست کا ادارہ اپنی بائیو میٹرک مشین لیے ایئرپورٹ پر دست بستہ کھڑا نہ ہوتا۔ شاید یہ ادا اور آن بان شان محض کسی قیدی کو چڑھانے کے لیے ہے، لیکن شاید اس سے محض قیدی کو چڑھانا ہی مقصود نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں ریاست اور اس کے نظام، قانون اور آئین کا منہ چڑھانے کا وہی انداز ہے جو ایک بار عطا اللہ تارڑ نے ایک ہاتھ میں آئین کی کتاب اور دوسرے ہاتھ سے اپنی انگلی بلند کر کے اپنایا تھا۔ اس چھیڑخانی میں میاں نواز شریف اپنا رنگ اور اپنا آہنگ کھو بیٹھے ہیں، اپنا بیانیہ اور اپنا برسوں کا امیج کہیں باہر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ حد تو یہ کہ عرفان صدیقی، نذیر ناجی اور پرویز رشید جیسے شہرا آفاق قلمکاروں اور استادوں کے لکھے گئے ڈائلاگ پر مبنی 30 سال کی پوری تاریخ کسی بک شیلف میں رکھ کر آ گئے ہیں، جن میں نذیر ناجی کا لکھا ہوا مشہور ڈائلاگ استعفیٰ نہیں دوں گا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور عرفان صدیقی کی رشحات قلم کے شاہکار ڈائلاگ ووٹ کو عزت دو بھی شامل تھے۔ میاں نواز شریف اپنی تاریخ کو ناتمام بھی چھوڑ سکتے تھے، پھر یہ فیصلہ وقت ہی کرتا کہ وہ ہیرو ہیں یا ولن، مگر انہوں نے طاقت کے ذریعے اپنی کہانی کو ایک نیا موڑ دلوانے کا راستہ چنا، اور یوں اپنی کہانی کو ایک خوش باش سرکاری ٹچ دیا۔ سرکاری ٹچ سے دل کو تسلی ملتی ہے، مگر تاریخ اس سے درست نہیں ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ایک پاکستان کا ایک اہم سیاسی کردار تھے، جو ایک غیر منطقی قسم کے انجام کا شکار ہوئے، کو تمام سرکاری اور عدالتی پروسیس سے گزار کر تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ ہر وہ تقاضا پورا کیا گیا جو ایک عام قاتل کی سزا اور مقدمہ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، مگر یہ عدالت کا فیصلہ تھا۔ تاریخ اس سے قطعی مختلف فیصلہ سنا چکی ہے۔ عوامی ضمیر عدالت کی بجائے تاریخ کے فیصلے کو مان چکا ہے۔ میاں نواز شریف نے تاریخ کا انتظار کرنے کی بجائے اپنی مشہور زمانہ تقریروں، اپنے وقت کے مشہور ڈائلاگز اور نعروں سمیت بہت کچھ کھو کر ہر داغ اسی سسٹم سے دھلوانے کا راستہ چنا جس نے وہ داغ دیا تھا۔ یوں سرکاری فرمان کے مطابق داغ تو دھل گیا اور سسٹم نے ہاتھ جوڑ کر جان کی امان پاؤں کا انداز بھی اپنایا، مگر اب تاریخ اور عوامی ضمیر ان کی اس انداز سے بریت کے فیصلے میں کیا سناتے ہیں، وہ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں، اس کا انتظار ہے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر تو بے ساختہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ رجیم چینج کے بعد مارشل لا ہی لگ گیا ہوتا اور آئین ایک ہی وار میں سربریدہ لاش میں ڈھل گیا ہوتا، اور یوں آئین اور قانون کو روز روز قطرہ زہر پینے اور بے حرمتی کے اس عمل سے گزرنا نہ پڑتا۔ بقول شاعر، اب بوئے گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔